الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق سیرت تاریخ سے ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہے، اور دیگر شخصیات کے مناقب و فضائل سے ہے. اور اس میں کئی کتب ہیں، ان میں سے چوتھی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الفضائل والمناقب، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق کئی شخصیات کے فضائل اور ان کے مناقب سے ہے. اور اس میں تیسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے مہاجرین میں سے چند ایک کے فضائل کا تذکرہ. اور باب نمبر 6 ہے، باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے مناقب، یعنی کہ ان کی شان اور ان کے فضائل. حدیث نمبر 1843 1843. قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن البراء، روایت ہے جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. والحسن بن علی علی عاتقی، جبکہ حسن بن علی آپ کے کندھوں پہ تھے. یقول، آپ کہہ رہے تھے اللہم انی احبہ، اے اللہ بے شک میں حسن سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، تو بھی حسن کو اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ تو بھی حسن سے محبت فرما. تو اس سے جناب حسن کی شان معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ عظیم انسان ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے تھے، اور جن کے لیے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں تو بھی اپنا محبوب بنا لے. تو جناب حسن سے ہر مسلمان کو محبت کرنی چاہیے، ہر صاحب ایمان کو محبت رکھنی چاہیے، لیکن غلوب سے بچنا چاہیے، مبالغہ سے بچنا چاہیے. جناب حسن کی شان اور ان کے مقام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھانا، یا انہیں اللہ رب العزت کی صفات دینا، انہیں مشکل کشا حاجت روا قرار دینا، یہ درست نہیں ہوگا. اس کے بعد حدیث نمبر 1844 1844. قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے. تو جناب ابو ہریرہ دوسی سے روایت ہے
قال وہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار نبی علیہ السلام دن کے ایک حصے میں نکلے لا یکلمنی ولا اکلمہ جبکہ آپ مجھ سے کوئی کلام نہیں کر رہے تھے اور میں آپ سے کلام نہیں کر رہا تھا، یعنی کہ خاموشی سے آپ نکلے اور آپ خاموش تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ خاموشی سے چل رہا تھا۔ حتی اتا سوق بنی قینقاع یہاں تک کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں آئے۔ بنو قینقاع ایک یہودی قبیلہ ہے، تو ان کے بازار میں آپ پہنچ گئے، وہاں پہ آپ تشریف لے گئے۔ اس کو بند کر کے دوبارہ چلائیں۔ فجلس بفناء بیت فاطمہ تو آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ اب یہاں پہ عبارت جو ہے اس میں کچھ اضطراب سا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں پہنچ گئے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ تو یہ الفاظ جو ہمارے سامنے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث کے ہیں۔ اب ہم مدد لیتے ہیں کس سے؟ یہ جو الفاظ ہمارے سامنے بخاری شریف کی حدیث کے ہیں، اب ہم مدد لیتے ہیں مسلم شریف سے۔ تو مسلم شریف میں یہ آیا ہے کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں آئے، ثم انصرف پھر آپ وہاں سے واپس آئے مدینہ میں ان کے، فجلسا تو آپ بیٹھے سیدہ فاطمہ کے گھر کے صحن میں، یعنی کہ بنو قینقاع کے بازار سے جب واپس آئے تب آپ وہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ فقال تو آپ نے کہا اثم لکاؤ، اثم لکاؤ کیا یہاں پہ چھوٹا ہے، کیا یہاں پہ چھوٹو ہے؟ اور مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے کہ آپ چھوٹے سے مراد جناب حسن کو لے رہے تھے، یعنی کہ آپ آواز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گھر میں چھوٹا موجود ہے، ان کے حسن موجود ہیں۔ فحبست شیئا تو سیدہ فاطمہ نے جناب حسن کو کچھ وقت روکے رکھا، یعنی کہ جلدی باہر نہیں بھیجا۔ فظننت انها تلبسه سخابا او تغسله میرا گمان یہ ہے کہ وہ انہیں خوشبو والی کسی چیز کا ہار پہنا رہی تھی۔ مثال کے طور پہ آپ لونگ لے لیں یا اس قسم کی کسی اور چیز کا ہار تھا، وہ ان کے گلے میں ڈال رہی تھی تاکہ خوشبو آئے۔ فظننت تو میرا گمان ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ۔ فظننت میرا گمان یہ ہے کہ انہا تلبس سخابا کہ وہ انہیں پہنا رہی تھی سخابا کو ہار، کسی خوشبو والی چیز سے بنا ہوا ہار، او تغسلہ یا ان کو نہلا رہی تھی، یعنی کہ لیٹ اس لیے کیا، جلدی باہر اس لیے نہیں آنے دیا کہ یا ان کو نہلا رہی تھی اور یا ان کے گلے میں کوئی خوشبودار ہار ڈال رہی تھی۔ فجاء یشتد تو وہ بھاگتے ہوئے آئے، کون؟ حسن رضی اللہ عنہ۔ حتی عانقہ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ان سے معانقہ کیا، وقبلہ اور آپ نے ان کو بوسہ دیا، وقال اور آپ نے کہا اللہم احبہ اے اللہ تو انہیں اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ تو حسن سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ اے اللہ تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے جو حسن سے محبت کرے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جناب حسن سے کس قدر محبت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو، کہ آپ خود بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو بھی محبت کر حسن سے، اور اے اللہ جو حسن سے محبت کرے لوگوں میں سے اسے تو اپنا محبوب بنا لے۔ تو اس سے پتا چلا اللہ کی محبت پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جناب حسن کو اپنا محبوب بنا لیں۔
لیکن جناب حسن سے محبت کرنا اسی کے لیے مفید ہوگا جو توحید کے اوپر ہوگا، جو دین اسلام اور ایمان اور خالص ایمان کے اوپر ہوگا، جو شرک سے دور رہنے والا ہوگا۔ کوئی مسئلہ ہے آج؟ اس کے بعد حدیث نمبر 1845۔ نیٹ میں پرابلم آ رہی ہے؟ آپ کے یہاں بھی آ رہی؟ عبد المحسن بھائی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں میری آواز صاف آ رہی ہے، تصویر صاف آ رہی؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ چلیے الحمدللہ، جزاک اللہ عبد المحسن بھائی۔ حدیث نمبر 1845، حدیث نمبر 1845، 1845 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں۔ عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، کوئی ایسا نہیں تھا جو جناب حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھنے والا ہو، یعنی کہ جناب حسن سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے شکل و صورت کے لحاظ سے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1846، 1846 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو بکرہ سے جن کا نام ہے نفیع بن حارث ثقفی، یہ ابھی احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس کی شان کے بارے میں ہیں؟ جناب حسن کی شان کے بارے میں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی شان کے بارے میں، کیونکہ آگے بھی چند حدیث آنے والی ہیں۔ ان احادیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ کیا جناب علی ہے؟ بالکل نہیں۔ جناب حسن خود ہیں؟ بالکل نہیں۔ جناب حسین ہے؟ بالکل نہیں۔ سیدہ فاطمہ ہے؟ بالکل نہیں۔ ان احادیث کو، پہلی حدیث کو روایت کرنے والے تھے براء بن عازب، دوسری کو جناب ابو ہریرہ، تیسری کو جناب انس بن مالک، چوتھی کو ابو بکرہ، اس کے بعد جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ عبداللہ بن عمر، اور اس کے بعد بھی عبداللہ بن عمر، اور اس کے بعد ام المومنین عائشہ۔ تو آل بیت کی شان پہ مشتمل یہ احادیث، جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی حدیث پہ مشتمل، کی شان پہ مشتمل یہ حدیث روایت کرنے والے عام صحابہ کرام ہیں۔ اسے پتہ چلا کہ صحابہ کرام آل بیت سے محبت کرتے تھے، حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، اگر ان سے بغض رکھنے والے ہوتے تو وہ یہ احادیث چھپا لیتے، بیان نہ کرتے۔ تو ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ دیکھا، والحسن بن علی الی جنبہ، جبکہ حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے پہلو میں تھے، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ایک بار اور حسن کی طرف متوجہ ہوتے اخرى دوسری بار۔
کتنا پیار ہے جناب حسن سے، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَيَقُولُ، اور آپ فرما رہے تھے، ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں سردار؟ جناب حسن بن علی کو۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے صلح کرائے گا۔ کس کے ذریعے؟ حسن کے ذریعے۔ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین۔ حدیث قابل توجہ ہے، قابل غور ہے۔ ایک تو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے سچے نبی تھے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا ویسا ہی بعد میں ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے بطور نبی مستقبل کی جو باتیں بتائی تھیں ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹی نکلی ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے، اور جو باتیں آپ بیان کرتے تھے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ جناب امیر معاویہ اور جناب علی، ان دونوں کے گروہ مسلمانوں کے گروہ تھے۔ پتا چلا جناب امیر معاویہ مسلمان اور ان کا گروہ بھی مسلمانوں کا گروہ، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی جناب حسن کے ذریعے دو عظیم مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو پھر اللہ نے ان کے ذریعے کن کے مابین صلح کروائی تھی؟ جناب علی کے گروہ کے مابین، جس کی قیادت جناب حسن کر رہے تھے، جناب علی تب فوت ہو چکے تھے، اور جناب امیر معاویہ کے گروہ کے مابین۔ جناب امیر معاویہ اور جناب علی ان میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ کب؟ جب جناب علی نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ جناب امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان کو شہید کیا گیا ہے رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ کو، اور میں ان کا رشتہ دار ہوں، میں ان کا قریبی ہوں، آپ ان کے قاتل میرے حوالے کریں۔ ان کے قاتل آپ کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں، آپ انہیں میرے حوالے کریں، تب میں آپ کو خلیفہ مان لوں گا، آپ کی بیعت کر لوں۔ جناب علی کا مطالبہ یہ تھا کہ تم میری بیعت کرو، اور جب حالات سازگار ہوں گے میں اچھی طرح نظام سنبھال لوں گا تو میں ان قاتلوں کو پکڑوں گا اور ان کو سزا ملے گی۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے جناب علی اور جناب امیر معاویہ کی گروہوں کے مابین جنگ بھی ہوئی۔ جب جناب علی شہید کر دیے گئے تو جناب حسن نے ان کی جگہ پہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لی، اور پھر جناب امیر معاویہ اور جناب حسن کے لشکر کے مابین لڑائی ہونے لگی، لیکن جناب حسن نے جناب امیر معاویہ کے لیے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور کہا میں خلافت تمہیں دیتا ہوں۔ جناب حسن یہ خلافت کس کو دے رہے تھے؟ مسلمان کو کہ کافر کو؟ مسلمان کو۔ امت کو کس کے حوالے کر رہے تھے؟ اس کے حوالے جس سے خیر کی امید تھی، ورنہ جناب حسن شہید ہو جاتے، کبھی بھی خلافت کی ذمہ داریاں ایسے آدمی کے حوالے نہ کرتے جس سے انہیں شر کا خطرہ ہوتا، اور یہ خطرہ ہوتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا یہ منافق ہے، یا یہ امت کو غلط راستے پہ لگائے گا۔ ایسا کوئی خطرہ ہوتا تو خلافت کی ذمہ داریاں ان کے حوالے کبھی بھی نہ کرتے۔ تو جناب حسن نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، انہیں خلیفہ مانا۔ تو اس حدیث نے بھی بتا دیا کہ جناب علی بھی حق پہ تھے اور جناب امیر معاویہ بھی حق پہ تھے، لیکن جناب علی کا گروہ حق کے زیادہ قریب تھا۔ جناب علی کا گروہ حق کے زیادہ قریب تھا۔ اور جناب حسن کی شان معلوم ہوئی اس حدیث سے۔ پہلے تو پتا چلا تھا کہ اللہ کے رسول واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ہم پہلے ہی مانتے ہیں، لیکن ایسی حدیث پڑھ کے آپ کے بارے میں جو ہمارا ایمان ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے بتایا کہ اس سے پتا چلا کہ جناب امیر معاویہ بھی مسلمان تھے، صحابی ہیں،
اور ان کا جو گروہ ہے مسلمانوں کا گروہ تھا. اور تیسرے نمبر پہ جناب حسن کی شان معلوم ہوئی کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، جناب حسن کو اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف توجہ ہوتے ہیں، کبھی حسن کی طرف توجہ ہوتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ان کی شان یوں معلوم ہوئی کہ آپ نے کہا میرا بیٹا یہ سردار ہے، اور خوشخبری دی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا. اس سے پتہ چلا کہ جناب حسن ایسے شخص تھے کہ جو صلح کو پسند کرتے تھے. اس کے بعد حدیث نمبر 1847 1847 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں؟ بخاری. عن ابن ابی نعم، روایت ہے ابن ابی نعم سے، ان کا نام کیا؟ عبد الرحمن ابن ابی نعم سے روایت ہے، یہ صحابی نہیں ہے. قال، وہ کہتے ہیں کنت شاہدا لابن عمر، میں جناب عبداللہ بن عمر کے پاس موجود تھا، حاضر تھا. کیا ہوا جب موجود تھے، حاضر تھے؟ کہتے ہیں میں ان کے پاس موجود تھا. وسألہ رجل عن دم البعوض، جبکہ ان سے ایک آدمی نے سوال کیا مچھر کے خون کے بارے میں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ جو شخص حج اور عمرے کی نیت کر چکا ہو، حالت احرام میں ہو، کس حالت میں ہو؟ حالت احرام میں ہو، اور وہ مچھر مار بیٹھے. کیا مار بیٹھے؟ مچھر. تو اس کے اوپر کیا جرمانہ ہوگا؟ اس کے اوپر کیا تاوان پڑے گا؟ اس کے اوپر کیا دم پڑے گا؟ تو وسألہ رجل، ان سے سوال کیا، کن سے؟ عبداللہ بن عمر سے. ایک آدمی نے عن دم المعود، مچھر کے خون کے بارے میں. فقال، تو کہنے لگے کون؟ عبداللہ بن عمر. ممن انت، تم کن میں سے ہو؟ کس قوم سے ہو؟ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ فقالت، اس آدمی نے کہا من اہل العراق، میں اہل عراق میں سے ہوں، عراق سے آیا ہوں. قال، تو کہنے لگے کون؟ عبداللہ بن عمر. انظروا الى هذا، اسے دیکھو. کسے؟ اس عراقی کو. یسألونی عن دم البعوض، یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے مچھر کے خون کے بارے میں. وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے بیٹے کو قتل کیا ہے. بیٹے سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کا قاتل عبداللہ بن عمر کن کو قرار دے رہے ہیں؟ اہل عراق کو، اہل شام کو نہیں. اگر عبداللہ بن عمر یزید کا قاتل سمتے، اگر عبداللہ بن عمر جناب حسین کا قاتل سمتے کس کو؟ یزید کو، تو کہتے کہ شامیوں نے قتل کیا ہے، دمشق والوں نے قتل کیا ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عراقیوں نے، یعنی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے جناب حسین کو کوفہ بلایا تھا اور کہا تھا آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کو نہیں مانتے. اور جب جناب حسین پہنچ گئے تو ان ظالموں نے ساتھ نہیں دیا، بے وفائی کی، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور پھر وہ مظلومانہ طور پہ شہید ہوئے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جناب حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو بہرحال عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھو، یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے مچھر کے خون کے بارے میں، جبکہ ان لوگوں نے قتل کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو، یعنی کہ حسین کو. وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں. کیا فرما رہے تھے؟ کہ ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں، وہ دونوں، کون دونوں؟ حسن اور حسین، وہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، یعنی کہ میرے یہ دونوں خوشبودار پھول ہیں. جب میں ان کو گلے لگاتا ہوں مجھے ان سے خوشبو آتی ہے. ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں. تو جنہیں نبی علیہ السلام نے پھول قرار دیا ان میں سے ایک حسین ہے، اور جناب حسین کو عراقیوں نے قتل کیا ہے، کوفہ والوں نے قتل کیا ہے. یہ قاتل ہیں اور آج ماتم کرتے ہیں اور ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کس کو؟ شام والوں کو،
یزید کو، جبکہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ قاتل یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1848 1848 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، خلیفہ اول سے۔ قال، کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جناب ابو بکر نے، ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی، نبی علیہ السلام کا خیال رکھو آپ کے آل بیت کے معاملے میں۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کی، آپ کے آل بیت کی بہت ہی ان کا خیال رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ دیکھیں ابو بکر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، نبی علیہ السلام کا خیال رکھنا آپ کے گھر والوں کے معاملے میں، ان کے، آپ کی فیملی، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹی، آپ کے نواسے اور آپ کے دیگر رشتہ دار جو ہیں جناب علی وغیرہ، ان سب کا خیال رکھنا کس کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ تو آپ کے رشتہ داروں کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آل بیت کو تکلیفیں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آل بیت کون ہے، یہ تذکرہ آئندہ حدیث میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1849 1849 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت، انہوں نے کہا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، ایک صبح نبی علیہ السلام نکلے، وعلیہ مرق مرحل، جبکہ آپ پہ کجاووں کے نقش و نگار والی چادر تھی۔ ایک ایسی چادر تھی جس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی، کس کی؟ ان کجاووں کی جو رکھے ہوتے ہیں اونٹوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر کجاوا رکھا گیا ہوتا ہے نا، جس کے اوپر سوار بیٹھتا ہے، تو یہ جو کجاوے ہیں ان کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، بے جان چیزوں کی، یعنی کہ تو آپ نکلے جبکہ آپ پہ چادر تھی، مرحل، جس پہ اون کے کجاووں کی کیا بنی ہوئی تھی؟ تصویریں۔ اور یہ چادر کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ من شعر اسود، سیاہ بالوں سے، سیاہ بالوں سے، سیاہ رنگ کی اون سے۔ فجاء الحسن بن علی، تو حسن بن علی آئے، فادخلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داخل کر لیا، کس میں؟ چادر میں۔ ثم جاء الحسین، پھر جناب حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فداخل معہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر فاطمہ آئیں، فادخلہا، تو آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا، کس میں؟ چادر میں۔ ثم جاء علی، پھر جناب علی آئے، فادخلہ، تو آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا، کس میں؟ چادر میں۔ ثم قال، پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کی نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ یہ حدیث روایت کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین عائشہ۔ اور حدیث میں شان کن کی بیان ہو رہی ہے؟ جناب حسن کی، حسین کی، علی کی، فاطمہ کی، رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور حدیث کو روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ چاہتی تو ان کی شان کو چھپا لیتی، اگر ان کے دل میں ان کے بارے میں بغض و دعوت ہوتی تو یہ حدیث امت کی تک منتقل نہ کرتی، لیکن انہوں نے کی ہے۔ پتہ چلا کہ آل بیت اور دیگر صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، بلکہ وہ حدیث کون سی جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فاطمہ آئیں آخری دن اور سرگوشی کی آپ نے ان کے ساتھ، تو وہ رونے لگیں، پھر آپ نے سرگوشی کی تو مسکرانے لگیں۔ وہ حدیث بھی روایت کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین عائشہ۔
اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آل بیت بس یہی ہیں. کون کون؟ سیدہ فاطمہ، جناب علی اور جناب حسن و حسین، کیونکہ انہی کے اوپر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے گھر والو، اللہ تعالیٰ تمہیں گندگی سے پاک رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں اچھی طرح گندگی سے اللہ تعالیٰ گندگی تم سے اللہ دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اچھی طرح پاک رکھنا چاہتا ہے. تو کیا آل بیت صرف یہی لوگ ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کی بیویاں آل بیت میں سے نہیں ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوگا. تو جواب اس سوال کا یہ ہے کہ آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اس آیت سے پہلی آیات آپ دیکھ لیں تو اللہ رب العزت مخاطب ہیں، ہم کلام ہیں نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اچھی طرح اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے. اور اس آیت کے بعد والی آیت آپ دیکھ لیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اے نبی کی بیویوں، جو تمہارے گھروں میں کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا ذکر کرتی رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر کرتی رہا کرو. تو سیاق و سباق بتا رہا ہے اس جملے سے پہلی آیات اور اس جملے کے بعد میں جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی بیویوں سے مخاطب ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ آل بیت سے مراد آپ کی بیویاں ہیں. قرآن جب پڑھیں گے تو پتا چلے گا آل بیت سے مراد آپ کی بیویاں ہیں. پھر جب آپ یہ حدیث پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ آل بیت میں یہ لوگ بھی داخل ہیں. کون؟ سیدہ فاطمہ، جناب حسن و حسین، جناب علی. تو قرآن کریم کے سیاق و سباق نے بتا دیا کہ آل بیت سے مراد بیویاں، اور اس حدیث نے بتا دیا کہ آل بیت میں یہ لوگ بھی داخل ہیں. اور دیگر احادیث کو بھی اگر آپ ساتھ لے لیں تو خلاصہ پھر یہ نکلے گا کہ آل بیت کون ہے. پہلے نمبر پہ آپ علیہ السلام کی بیویاں، آل بیت گھر والے، تو گھر تو بنتا ہی بیویوں سے ہے. تو دوسرے نمبر پہ کون؟ نبی علیہ السلام کی اولاد. تیسرے نمبر پہ کون؟ آپ کے دادا عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، وہ آل بیت میں سے ہیں. چنانچہ جناب علی آل بیت میں سے ہیں کیونکہ آپ کے چچا کے بیٹے مسلمان ہیں. جناب علی کے بھائی عقیل آل بیت میں سے ہیں، مسلمان ہیں. جعفر جناب علی کے تیسرے بھائی، وہ بھی آل بیت میں سے ہیں، ان کی اولاد بھی آل بیت میں سے ہے. آپ علیہ السلام کی چچا عباس، وہ اور ان کی اولاد، یہ سب آل بیت میں سے ہیں. اب یہاں پہ چھوٹا سا ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ یہ حدیث کس کتاب سے لی گئی ہے؟ مسلم شریف سے. ایسا ہی ہے. ترمذی میں جب آپ آئیں گے تو وہاں پہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں عمر بن ابو سلمہ. عمر بیٹے ہیں کس کے؟ ام سلمہ کے. ام سلمہ بھی نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں اور ہماری ماں ہیں. ان کے بیٹے عمر،
وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے ابھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ نے بلایا جناب علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو، پھر آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے گھر والے، فاذھب عنہم الرجس، چنانچہ تو ان سے گندگی کو دور کر دے، وطہرھم تطہیرا، اور ان کو اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ تو ام سلمہ نے کہا وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، میں بھی ان کے ساتھ ہوں اللہ کے نبی۔ قال، آپ نے کہا انت علی مکانک، تم اپنی جگہ پہ رہو، وانت علی خیر، تم بڑی خیر کے اوپر ہو، تمہیں اللہ نے بڑی خیر دے رکھی ہے۔ اب یہ روایت کہاں کی ہے؟ ترمذی شریف کی ہے۔ اس روایت سے کئی لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید آپ نے کہہ دیا کہ ام سلمہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، آپ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہی گزارش جو پہلے کر چکا ہوں کہ آپ کی بیویاں تو اہل بیت میں داخل تھی، قرآن نے داخل کیا ان کو۔ مسئلہ تھا باقی لوگوں کا، تو آپ نے وعدے کر دیا اس حدیث کے ذریعے کہ کوئی ان کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھے، یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے۔ کیونکہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ جناب علی اہل بیت میں سے کیسے ہو گئے، وہ تو آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ اگرچہ وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہیں، اگرچہ وہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اگرچہ وہ آپ کے داماد ہیں، پھر بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور حسن و حسین کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی رضی اللہ عنہما کہ بھئی نواسا انسان کی خاندان کا حصہ نہیں ہوتا، نواسے تو کسی اور خاندان کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ حدیث نے بتا دیا کہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان کا حصہ ہے۔ تو آل بیت کی شان کون بیان کر رہے ہیں؟ ایک طرف ام المومنین عائشہ اور ایک طرف ام سلمہ کے بیٹے عمر۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ آیت پہ غور کریں، اور آپ لوگوں کے سامنے آیت موجود ہے، آپ بھی غور کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جملہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس سے جو پہلے جملے ہیں ان میں الفاظ عورتوں والے ہیں، مؤنث والے ہیں، سمجھ آتی ہے کہ واقعی اللہ کے نبی کی بیویاں جو ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن اس جملے میں جو الفاظ ہیں وہ تو مذکر والے ہیں، مردوں والے ہیں، یعنی کہ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکم یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، تم سے۔ اگر یہ بیویاں مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عنکن، عورتوں کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ عنکن، تم سے، اور مردوں کے لیے عربی میں ہوتا ہے عنکم۔ تو یہ تو مردوں والے الفاظ ہیں، اگر بیویاں مراد ہیں تو پھر یہ مردوں والے الفاظ کیوں ہیں؟ تو یہ اس کا جواب دھیان سے سن لیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ، بلکہ میں آیت کا نمبر بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اچھی طرح نوٹ کر سکیں۔ سورہ ہود ہے بات کے ساتھ 1 منٹ آپ لیٹ ہو رہے ہیں، لیکن میں یہاں نمبر ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت کا نمبر ہے 73، اس کے اوپر آپ غور کریں۔
اور ان آیات، اس آیت کی اور اس سے پہلی آیات کی تفسیر پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک وائف ہیں، ان کے پاس فرشتے آئے ہیں. فرشتے تو آئے ویسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں، لیکن بعد میں وہ گفتگو کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وائف سارا سے، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب پیدا ہوگا علیہم الصلاۃ والسلام. تو وہ فرماتی ہیں اسحاق علیہ السلام کی والدہ، یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کہ میں بچہ جنم دوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے یہ تو کہ اس عمر میں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا. قالوا، فرشتے کہتے ہیں، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کی قدرت پہ تعجب کر رہی ہیں؟ اور تعجبین یہ لفظ جو ہے یہ عورتوں والا لفظ ہے، مردوں والا نہیں ہے، اور عورت بھی ایک، یہ لفظ جو ہے عورتوں والا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کیا آپ کو تعجب ہے اللہ کی قدرت پہ؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پہ، اہل البیت، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں. اب اچانک الفاظ کون سے ہو گئے؟ مذکر والے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، یہاں پہ علیکی نہیں کہا، علیکن نہیں کہا، یعنی کہ پہلے الفاظ ہیں عورتوں والے، ابراہیم علیہ السلام کی وائف سے مخاطب ہیں، جناب اسحاق کی والدہ سے مخاطب ہیں. کون؟ فرشتے. اور الفاظ استعمال کر رہے ہیں عورتوں والے، کیونکہ جن سے مخاطب ہیں وہ عورت ہیں. لیکن جب یہ کہنے کی باری آئی کہ اے گھر والو تم پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، تو یہاں پہ الفاظ استعمال کیے ہیں کس کے؟ مذکر کے. تو اس سے پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو آل بیت میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ فرشتے انہی سے گفتگو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم کے گھر والوں تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں. لیکن الفاظ وہاں پہ استعمال کیے مذکر کے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ گفتگو تو آپ سے ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، اس میں آپ بھی داخل ہیں، اور اس میں خود ابراہیم علیہ السلام بھی داخل ہیں، وہ مرد ہیں، اور اس میں اسماعیل بھی داخل ہیں جو مرد ہیں، اور اس میں اسحاق بھی داخل ہوں گے جو مرد ہیں. تو جب کوئی ایسی چیز بیان کرنی ہو جس میں مرد بھی داخل ہوں تو پھر الفاظ کس کے بولے جاتے ہیں؟ مذکر والے، مردوں والے. یہی کچھ اس آیت میں ہوا ہے کہ اس سے پہلے گفتگو ہو رہی ہے آپ کی بیویوں سے، لیکن جب اللہ نے یہ کہنا تھا کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے، تب مذکر والے الفاظ استعمال کیے گئے تاکہ پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ جو آل بیت ہیں وہ بھی اس خوشخبری میں داخل ہیں اور وہ بھی اس جملے کا حصہ ہیں. تو جناب علی بھی اس کا حصہ ہو گئے، جناب جعفر بھی، عقیل بھی، ان سب کی اولادیں بھی، جناب عباس بھی، ان کی اولادیں بھی. افسوس سے کہہ رہا ہوں آل بیت کا نام لینے والے ان تمام لوگوں کو آل بیت میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ رہ گیا، وہ کیا آل بیت معصوم ہیں؟ کیا جناب علی معصوم ہیں جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا حسن و حسین معصوم ہیں؟ کیا سیدہ فاطمہ معصوم ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کئی لوگ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم، لیکن جناب علی، جناب حسن و حسین، سیدہ فاطمہ کے نام کے ساتھ لکھیں گے علیہ السلام، یعنی کہ وہ الفاظ لکھیں گے جو عام طور پہ نبیوں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ان کا غلط عقیدہ ہے کہ جناب علی، جناب حسن و حسین، سیدہ فاطمہ ایسے ہی معصوم ہیں جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ علیہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان پہ سلامتی نازل ہو۔ تو آپ یہ لفظ ویسے تو کسی کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں، عام مسلمان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں علیہ السلام، کہ آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ ہم کہتے نہیں دوسرے کو سلام کرتے ہوئے السلام علیکم، تم پہ سلامتی نازل ہو، آپ مجھے کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پہ بھی سلامتی نازل ہو۔ تو ایسے ہی نبی کے نام کے ساتھ لگتا ہے علیہ السلام کہ ان پہ سلامتی نازل ہو۔ تو سلامتی تو ایسی چیز ہے جس کی دعا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جبکہ وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ لیکن اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ علیہ السلام اس کے ساتھ بولتے ہیں جو نبی ہو، تو اس لیے اب کسی صحابی کے ساتھ بولنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب آپ بولیں گے دوسرا سمجھے گا کہ شاید یہ ان کو بھی نبی سمجھتا ہے یا ان کو بھی معصوم سمجھتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ، یعنی کہ ہم اہل حدیث، ہم اہل سنت، جو سنت کو ماننے والے ہیں، جو صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ کو بھی رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، جناب حسن و حسین کو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جناب علی کو بھی رضی اللہ عنہ۔ یہ فرق نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ علیہ السلام۔ فرق کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا غلط عقیدہ ہے، معصومیت کا عقیدہ۔ اور یہی صورتحال ہے امام کے لفظ کی۔ امام سے مراد وہ لوگ کیا لیتے ہیں؟ خلیفہ، وقت کا خلیفہ۔ تو جناب علی کو وہ خلیفہ مانتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ امام لکھتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہے، یہ ظالم تھے نعوذ باللہ، تو ان کے نام کے ساتھ وہ امام نہیں لکھتے۔ افسوس ہے ہمارے کئی سنی بھی اس فتنے کا شکار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ جناب ابو بکر اور عمر عثمان کو کبھی امام نہیں کہیں گے، جناب علی کو امام علی کہیں گے، جناب حسن کو امام کہیں گے، جناب حسین کو امام کہیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ یہ فرق کر کے کس غلط عقیدے کو رواج دے رہے ہیں۔ تو یا تو ابو بکر، عمر، عثمان کو بھی آپ کیا کہیں؟ امام، اور یا پھر سب صحابہ کرام کو آپ امام کے بغیر کہیں، پھر ٹھیک ہے۔ ورنہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، وہ پہلے امام ہیں۔ امام کا ایک معنی ہوتا ہے خلیفہ، حکمران۔ اچھا، اب ہمارا موضوع کیا تھا کہ کیا یہ معصوم ہے؟ علیہ السلام کے بارے میں تو میں نے وضاحت کر دی، لیکن اب یہ سوال پھر بھی رہے گا کہ کیا یہ معصوم ہے؟ اگر معصوم مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ معصوم ماننے والے کہتے ہیں ایک دلیل تو خود آپ کے قرآن میں آئی ہے۔ کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ گندگی سے پاک صاف ہو گئے۔ گندگی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ گناہوں کی گندگی، شرک کی گندگی، کفر کی گندگی۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے پاک صاف ہے تو معصوم ہوئے۔ اب آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ لفظ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ، یریدو۔ تو یہ کون سا ارادہ؟ ارادے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے شرعی ارادہ اور ایک ہوتا ہے کونی ارادہ۔
شرعی ارادہ جو ہے یہ محبت کے معنی میں ہوتا ہے، اور کونی ارادہ مشیت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ارادہ ہے یہ کون سا ہے؟ اس سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ کونی اور شرعی ارادے میں فرق کیا ہے۔ تو غور کیجئے گا، کونی ارادہ جو ہے وہ واقع ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کا کونی ارادہ جو ہے، جس چیز کا اللہ ارادہ کرنی اور وہ کونی ارادہ ہو، وہ چیز واقع ہو کر رہتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جو شرعی ارادہ ہے وہ ضروری نہیں کہ واقع ہو۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ نماز، کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں؟ کیوں بھی اسد؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، بالکل۔ یہ شرعی ارادہ ہے کہ کونی؟ یہ شرعی ارادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرعی ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں۔ کیا اللہ کا ارادہ پورا ہو رہا ہے؟ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اکثر لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ کا ارادہ پورا نہیں ہو رہا۔ یہ کون سا ارادہ ہے؟ شرعی ارادہ ہے کہ اللہ ارادہ کرتے ہیں، کہ محبت کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن اکثر لوگ نہیں پڑھتے۔ اللہ کا یہ ارادہ پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے خود ہی لوگوں کو مہلت دی ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں رمضان کے، بالکل۔ کیا ساری دنیا روزے رکھتی ہے؟ نہیں۔ تو کیا اللہ کا یہ ارادہ پورا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ یہ کون سا ارادہ؟ اللہ کا شرعی ارادہ، جو محبت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم روزے رکھیں اور نمازیں پڑھیں، لیکن لوگ اللہ تعالی کے اس ارادے کو پورا نہیں کرتے۔ کئی کرتے ہیں، کئی پورا نہیں کرتے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بچوں کو آج پیدا کریں گے۔ پیدا کریں گے لفظ مناسب نہیں ہے، پیدا کریں گے مناسب ہوگا، شاید یہی مناسب ہے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ اتنے بچوں کو کیا کریں گے؟ تخلیق کریں گے، پیدا کریں گے۔ برحال تو کیا جتنے بچوں کو اللہ پیدا کرنا چاہتے اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، یا کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ آج اتنے لوگوں کو فوت کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ کیا اس میں کبھی کوئی رکاوٹ بنا ہے؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی دنیا کی طاقت کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتے اور نہ بن سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کون سا ارادہ ہے؟ کونی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے شرعی ارادے کبھی پورے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کچھ پورے ہو گئے، کچھ پورے نہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو شرعی ارادہ ہے، اس کا تعلق کن امور سے ہوتا ہے؟ ان امور سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کا کونی ارادہ جو ہے وہ عام ہے، کبھی اس کا تعلق اللہ کی محبوب چیزوں سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا تعلق اللہ کی محبوب چیزوں سے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو ارادہ ہے یہ کون سا ارادہ ہے؟ تو یہاں پہ جو ارادہ ہے یہ کونی ارادہ ہے، اور یہ معذرت کے ساتھ یہاں پہ جو ارادہ ہے یہ شرعی ارادہ ہے۔ یہ کون سا ارادہ ہے؟ شرعی ارادہ ہے کہ اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اس بات سے کہ نبی علیہ السلام کے سب گھر والے گندگی سے دور رہیں، پاک صاف رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا شرعی ارادہ کسی کے بارے میں پورا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں پورا نہیں ہوتا، اور کسی معاملے میں پورا ہوتا ہے، کسی معاملے میں پورا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کو آگ لگا دی تھی، آگ میں جلا دیا تھا جنہوں نے جناب علی کو ان کی شان سے زیادہ بڑھانا چاہا، انہیں معبود قرار دینا چاہا، عبادت کے لائق قرار دینا چاہا،
جناب عبداللہ بن عباس کو جب پتا چلا تو انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا. وہ کہنے لگے اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں ان کو قتل کرتا لیکن آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آگ کا عذاب اللہ ہی دے سکتا ہے، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو، کسی مخلوق کو آگ کا عذاب دے. تو جناب علی کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا. تو کیا یہاں پہ جناب علی سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی، اس لیے کہ معصوم نہیں تھے. شان بہت بلند و بالا ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ جناب علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے نفرت منافقت کی علامت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم ہے، وہ معصوم نہیں ہے. معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام. تو اس لیے یہ ارادہ کون سا ہوا پھر؟ شرعی ارادہ، جو ضروری نہیں کہ ہر کام میں پورا ہو، ہر معاملے میں پورا ہو. کسی معاملے میں پورا ہوا، کسی معاملے میں پورا نہ ہوا. تو اس ایت سے یہ مسئلہ اخذ کرنا کہ آل بیت معصوم ہے، یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں باب نمبر 7. باب کیا ہے؟ مناقب جعفر، جناب جعفر بن ابو طالب ہاشمی کے فضائل. یہ جعفر کون ہے؟ جناب علی کے بھائی، جناب علی کے بھائی، جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جعفر طیار. حدیث نمبر 1850 1850 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب براء بن عازب سے، قال، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجعفر، فرمایا نبی علیہ السلام نے جعفر سے، اشبہت خلقی و خلقی، آپ میرے مشابہ ہیں، آپ میری شکل و صورت میں بھی میرے مشابہ ہیں اور میرے اخلاق میں بھی میرے مشابہ ہیں. یعنی کہ آپ صورت اور سیرت دونوں لحاظ سے میرے مشابہ ہیں، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اور کردار کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، عادات کے لحاظ سے بھی. تو نبی علیہ السلام کے مشابہ شکل و صورت کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے حسن بھی تھے اور جناب جعفر بھی تھے. اس کے بعد حدیث نمبر 1851 1851 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان الناس كانوا یقولون، کہ بے شک لوگ کہا کرتے تھے کہ اکثر ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں بیان کی ہیں. یعنی کہ گویا کہ تھوڑا سا اعتراض کے انداز میں کہتے تھے ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے. ابو ہریرہ نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں. اور اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب ابو ہریرہ مدینہ کب پہنچے ہیں؟ سن 7 ہجری میں. نبی علیہ السلام کا فوت ہوئے سن 11 ہجری میں. یعنی کہ ان کو آپ کے ساتھ 3 سال سے زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا، اور حدیثیں ان کی ان صحابہ کرام سے بھی زیادہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ شروع سے رہے، 10 سال رہے. تو یہ بات عجیب و غریب تھی کئی صحابہ کرام کے لیے. اس لیے وہ کہتے، کیا کہتے؟ اکثر ابو ہریرہ نے بڑی حدیثیں روایت کی ہیں. ابو ہریرہ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبَعِ بَطْنِي، بے شک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ لگا رہتا تھا اپنے پیٹ کو بھر کر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. اگر آپ مسلم شریف میں جائیں تو وہاں پہ لفظ آیا علی ملء بطنی، کہ میں اپنا پیٹ بھر کر اللہ کے رسول کے ساتھ لگا رہتا تھا. یعنی کہ میری لمبی چوڑی خواہشات نہیں تھیں، میری صرف اتنی خواہش ہوتی تھی کہ مجھے 2 وقت کا کھانا تھوڑا سا مل جائے. وہ مل جاتا تو مجھے دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مارکیٹ میں نہیں جاتا تھا کہ جناب میں کوئی عالی شان گھر بناؤں، میں خوبصورت کو گھوڑا خریدوں، میں یعنی کہ بہت شادیاں کروں. نہیں، میری کوئی خواہشات ہی نہیں تھی. میری خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہوں، بس میرا پیٹ بھر جائے، کھانا 2 وقت کا مل جائے، بس اس سے زیادہ میری
خواہشات نہیں تھیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ رہتا اور حدیثیں میں یاد کرتا۔ دوسرا اس جملے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ لگا رہتا تھا، کس لیے؟ بشبع بطنی، با کو سببیہ بنا لی، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا تاکہ آپ کی حدیثیں سن سن کے میرا پیٹ بھر جائے، میری پیاس، کون سی پیاس؟ احادیث کو حاصل کرنے کی پیاس، میری بھوک، احادیث کو لینے کی بھوک جو ہے وہ مٹ جائے۔ تو میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ لگا رہتا تھا، آپ کے ساتھ چمٹا رہتا تھا اپنے پیٹ کو بھر کر۔ حین لا آکل الخمیر ولا البس الحبیر، جب میں خمیری روٹی نہیں کھاتا تھا اور نہ ہی میں نقش و نگار والی دھاری دار چادریں پہنتا تھا، سادہ لباس اور خمیری روٹی کی خواہش نہیں، سادہ جو کھانا مل جائے بس، لمبی چوڑی خواہشات میری نہیں تھی۔ ولا یخدمنی فلان ولا فلانا، نہ میری خدمت کرتا تھا فلان اور نہ کوئی فلانا، میری خدمت کے لیے نہ کوئی مرد تھا نہ کوئی عورت، نہ میرا کوئی غلام تھا نہ میری کوئی لونڈی تھی۔ اب غلام لونڈی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیسے کمانے پڑیں گے، غلام لونڈی تو خریدیں گے نا، آپ پیسہ کمانا پڑے گا اس کے لیے۔ تو میری ایسی خواہشات ہی نہیں تھی، میں نے ایسا کچھ کرتا ہی نہیں تھا، بس میری خواہش تھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں۔ وَكُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَسْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ، میں اپنا پیٹ کنکریوں کے ساتھ لگا دیا کرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے۔ جب بھوک لگتی، کھانا نہ ملتا، تو میں اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر لگا لیتا تاکہ بھوک جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اس کی محسوس ہونے کی شدت کم ہو جائے، بھوک محسوس ہونے کی شدت کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ کہتے میں اپنی زمین پہ ان کے کئی دفعہ میں یا تو پتھر پکڑ کے اپنے ساتھ لگا لیتا یا میں اپنا پیٹ زمین پہ لگا دیتا۔ تو میں اپنا پیٹ کنکریوں کے ساتھ لگا دیتا من الجوع، بھوک کی وجہ سے۔ وَإِن كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ، اور بے شک میں کسی آدمی سے کسی آیت کے پڑھانے کا مطالبہ کرتا کہ مجھے یہ آیت پڑھاؤ، اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے مثال کے طور پہ یہ کہتے کہ مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ یتیموں کو، مسکینوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو میں اس آیت کا مطلب پوچھتا کس لیے؟ تاکہ اس کو سمجھ لگ جائے کہ ابو ہریرہ جو ہے کھانا کھانا چاہتی ہیں، ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس آیت کا مطلب کیا ہے تاکہ اس کی توجہ اس طرف ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وَإِن كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ، میں کسی آدمی سے کسی آیت کا مطلب یا کسی آیت کے پڑھانے کا مطالبہ کرتا، ہی معی، جب کہ وہ آیت میرے پاس ہوتی، میں کہتا مجھے یہ آیت پڑھاؤ، مجھے یہ آیت یاد کرواؤ، مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ، جب کہ وہ آیت میرے پاس ہوتی، مجھے پتا ہوتا، میں اس کا حافظ ہوتا، اس کا معنی بھی مجھے پتا ہوتا۔ کیوں میں ایسا کرتا؟ سوال، کئی ینقلب بی، تاکہ وہ میرے ساتھ واپس جائے۔ کہاں؟ اپنے گھر میں، مجھے بھی ساتھ لے جائے ان کے۔ کئی ینقلب بی، تاکہ وہ میرے ساتھ واپس جائے، فیطعمنی، تو مجھے کھانا کھلا دے۔ وکان اخیر الناس للمساکین جعفر بن ابی طالب، اور مسکینوں کے لیے تمام لوگوں میں سے سب سے افضل جعفر بن ابو طالب تھے۔ یہ جعفر کی شان آ گئی نا، جعفر جناب علی کے بھائی کی شان آ گئی، ان کے بارے میں ابو ہریرہ گواہی دے رہے ہیں، اور یہ آل بیت میں سے ہیں، اور ابو ہریرہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے افضل مسکینوں کے لیے کون تھے؟ جعفر بن ابو طالب۔ کان ینقلب بنا، وہ ہمیں واپس لے جاتے، کہاں؟ وہ واپس جاتے ہمارے ساتھ، کہاں؟ اپنے گھر میں۔ فَيُطْعِمُونَ مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، تو وہ ہمیں کھلاتے جو ان کے گھر میں ہوتا۔ حَتَّى إِن كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، حتیٰ کہ بے شک وہ ہماری طرف نکال کر لاتے العکہ، گھی کی کپی، گھی والا برتن جس میں کوئی بھی چیز نہ ہوتی، فنشقها، ہم اس کو پھاڑتے،
فَنَلْعَقْ مَا فِيهَا، تو جو اس میں ہوتا اسے ہم چاٹ لیتے، اسے ہم چاٹ لیتے. یعنی کہ ویسے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب پھاڑتے تو ظاہر ہے اس کے کناروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ گھی لگا ہی ہوتا تھا، تو وہ پھر ہم چاٹ لیتے. تو دیکھیں جناب جعفر یہ نہیں کہتے تھے میرے پاس کچھ نہیں بھی، میں معذرت کرتا ہوں میں آپ کو کچھ نہیں کھانا دے سکتا. نہیں، لے جاتے گھر میں، جو ہے دیتے. کچھ نہ ملتا تو کم از کم یہ کپی نکال کر لے آتے، برتن نکال کر لے آتے جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوتا، اور وہ ہم چاٹ لیتے. اس سے اندازہ کریے صحابہ کرام کی غربت اور کس قدر وہ صبر کرنے والے تھے. اور یہ صبر کس لیے تھا؟ علم کے لیے. یہ صبر کس کے لیے تھا؟ علم کے لیے. پتا چلا کہ دین کا علم لینے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، غربت اختیار کرنا پڑتی ہے، بہت سی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ لوگ بھی جو الوافی کے درس میں شریک ہیں، میں جانتا ہوں کہ الوافی کے درس میں شریک ہونا آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ لوگ کتنی اپنی خواہشات کو نظر انداز کرتے ہوں گے. کہیں جانے کو دل چاہتا ہوگا، کسی شادی میں، کسی دعوت میں، لیکن آپ احادیث کی خاطر نظر انداز کر دیتے ہوں گے. یقیناً یہ قربانیاں ہیں جن کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس پہ بہترین جزا آپ کو اللہ رب العزت دے گا. ایسے ہی قرآن و حدیث کے دروس کے ساتھ لگے رہیں، آخری وقت تک لگے رہیں. ایک کتاب کو بار بار پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو بار بار پڑھیں، بخاری شریف کو بار بار پڑھیں. پوری زندگی ایسے ہی گزرتی رہے، ایمان تازہ ہوتا رہے. اس کی برکت سے آپ کئی گناہوں سے بچے رہیں گے، اس کی برکت سے کئی نیکیاں کرنے کا آپ کو موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہاں سے شان معلوم ہوئی ہے کس کی؟ جعفر بن ابو طالب کی. اور یہ وہی جعفر ہیں جنہوں نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا تھا اور اسلام اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اس کے سامنے رکھی تھی. اور انہی کی وائف تھی کون؟ اسماء بنت امیس. جب یہ شہید ہو گئے تو ان سے شادی کی تھی ابو بکر صدیق نے، پھر وہ شہید ہوئے اور پھر وہ فوت ہوئے تو ان سے شادی کی تھی جناب علی نے، اسماء بنت امیس. اور یہ جناب جعفر جو ہیں یہ موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے. جھنڈا مسلمانوں کا پکڑا ہوا تھا، دشمنوں نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے. ایک بازو کٹا پھر بھی ہمت نہیں آ رہی ہے تاکہ دوسرا بھی انہوں نے کاٹ دیا. پھر یہ شہید ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی کہ اللہ نے ان کو 2 پر دیے ہیں جن کے ساتھ وہ اڑتے ہیں جنت میں. 2 بازوؤں کی جگہ پہ 2 پر دیے، اس لیے اردو والے لوگ کہتے ہیں تیار، یعنی کہ اڑنے والے. اور عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے ان کے بیٹے کو، 2 پر والے کے بیٹے، یبنا دل جناحینی، اے 2 پر والے کے بیٹے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں باب نمبر 8 کی طرف. باب کیا؟ باب مناقب الزبیر بن العوام، جناب زبیر بن عوام کے فضائل. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حدیث نمبر 1852 1852 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، روایت جناب جابر بن عبداللہ سے، قال وہ کہتے ہیں، ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس یوم الخندق، کہ خندق کی لڑائی میں، خندق کے دن نبی علیہ السلام نے لوگوں کو آواز دی. کیا آواز دی؟ دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے کہا من یأتینی بخبر القوم، کون ہے جو لوگوں کی خبر میرے پاس لے کر آئے گا، دشمن کی خبر میرے پاس لے کر آئے گا کہ ان کی کیا حالت ہے اس وقت جنگ میں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا اگلا لاہے عمل کیا ہے. اور بخاری کی ایک اور روایت ہے جس کا نمبر ہے 3720 3720، وہاں پہ ہے کہ آپ نے کہا من یأتی بنی قریظہ فیأتینی بخبرہم، کون ہے جو بنو قریظہ کے پاس جائے اور ان کی خبریں میرے پاس لے کر آئے، ان کی صورتحال، ان کی رپورٹ میرے پاس لے کر آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، جب میں واپس آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دونوں والدین کو میرے لیے جمع کیا اور کہا کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ دونوں قربان ہیں. کس کو کہا ہے؟ زبیر بن عوام کو.
تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ رپورٹ ملے کہ ان کے بارے میں، بنو قریظہ کے بارے میں، جبکہ جنگ بنو قریظہ سے نہیں ہو رہی تھی، جنگ تو قریشیوں سے ہو رہی تھی، دیگر کئی فوجیوں سے ہو رہی تھی، یعنی کہ کئی لشکر مل کر آئے تھے نا، اسی جس کو جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، احزاب حزبوں کی جمع، ایک فوج نہیں کئی فوجیں اتحادی افواج تھیں۔ بنو قریظہ سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ تم بھی مدینہ میں رہتے ہو، ہم بھی مدینہ میں رہتے ہیں، تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تم لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا۔ لیکن قریشیوں کے نمائندے ان کے پاس پہنچے، انہوں نے ان کو کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور اس کے ماننے والوں کا خاتمہ کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ بنو قریظہ کہنے لگے نہیں تم لوگ تو چلے جاؤ گے، بعد میں ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ان کو رگڑایا تو یہ ان کی باتوں میں آ گئے، تو انہوں نے مسلمانوں سے غداری کی، چاہیے تھا مسلمانوں کا ساتھ دیتے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر قریشیوں سے لڑتے، انہوں نے الٹا مسلمانوں کے ساتھ کیا کی؟ غداری، بے وفائی کی۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے کہا کون ہے جو جائے حقیقی خبر لے کر آئے، حقیقی رپورٹ، کیا واقعی وہ غداری کر چکے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ تو یہ زبیر بن عوام گئے تھے۔ پھر تو ندم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس یوم الخندق، آپ نے لوگوں کو آواز دی خندق کے دن، یعنی کہ آواز کا مطلب ہے یہاں پہ کہ آپ نے کہا کون ہے جو یہ کام کرے گا، کون ہے؟ فانتدب الزبیر، تو زبیر نے آپ کی بات پہ لبیک کہا، اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ ثم ندبہم، پھر آپ نے ان کو آواز دی کہ کون جائے گا؟ فانتدب الزبیر، تو زبیر نے آپ کی دعوت کو پھر قبول کیا، لبیک کہا۔ ثم ندبہم، آپ نے پھر ان کو آواز دی، فانتدب الزبیر، تو زبیر نے پھر لبیک کہا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا نبی علیہ السلام نے، ان لکل نبی حواریہ، بے شک ہر نبی کا کوئی خاص مددگار ہوتا ہے، وحوالی الزبیر، اور میرے خاص مددگار کون ہے؟ زبیر ہے۔ تو یہ شان ہے جناب زبیر بن عوام کی، اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ جو دشمن غداری کر رہا ہے ان کی رپورٹ لے کر آنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1853 1853 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن عروہ بن زبیر، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للزبیر یوم الیرموک، کہ بے شک نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے زبیر سے کہا، یوم الیرموک کی، کب؟ جنگ یرموک کے دن۔ جنگ یرموک کہاں ہوئی ہے؟ شام میں۔ کن سے؟ رومیوں سے۔ رومی کون تھے؟ عیسائی۔ اور قیادت کس کے پاس تھی؟ ابو عبیدہ بن جراح کمانڈر تھے اس جہاد کے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سن 13 ہجری کا، اور ایک ہے سن 15 ہجری کا۔ 15 ہجری ہوگا تو خلیفہ اس وقت کون تھے؟ عمر فاروق۔ تو ان کے زمانے میں جہاد ہو رہا ہے، کن سے؟ رومیوں سے۔ تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں، زبیر بن عوام کے بیٹے، اور یہ عروہ بن زبیر جو زبیر بن عوام کے وہ بیٹے ہیں جو صحابی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے، کیونکہ یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے کہا زبیر بن عوام سے، میرے والد سے، یوم یرموک کی، جنگ یرموک میں کیا کہا؟ الا تشد فنشد معک، کہ آپ حملہ نہیں کریں گے کس پہ؟ دشمن پہ، رومیوں پہ، کہ آپ حملہ نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے حملہ کریں۔ ان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ حملہ کریں، قیادت کریں، ہم آپ کے ساتھ مل کے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ زبیر بن عوام نے، انی ان شددت کذبتم، بے شک میں نے اگر ان پہ حملہ کیا تو تم لوگ وعدے کی خلاف ورزی کرو گے۔ تم ابھی وعدہ کر رہے ہو نا کہ آپ حملہ کریں تو ہم بھی ساتھ مل کے کریں گے، تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر میں نے حملہ کر دیا تم لوگ خلاف ورزی کرو گے، وعدے کی میرا ساتھ نہیں دو گے، بزدلی کا مظاہرہ کرو گے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، لا نفعل، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اپنے وعدے پہ ڈٹے رہیں گے۔ فحمل علیہم، چنانچہ زبیر بن عوام نے ان پہ حملہ کر دیا، کن پہ؟ رومیوں پہ۔
حتی شق صفوفہم، یہاں تک کہ ان کی صفوں کو چیر کر رکھ دیا، ان کی صفوں کے بیچ میں سے آگے نکلتے چلے گئے. فجاوزہم، تو انہیں کراس کر ڈالا. وما معه احد، جبکہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. یعنی کہ صحابہ کرام نے ساتھ دیا، یہ نہیں کہ بالکل ساتھ نہیں دیا، ساتھ دیا، لیکن زبیر بن عوام زیادہ تیزی کے ساتھ، زیادہ بہادری کے ساتھ بہت ہی آگے نکل گئے، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے. تو وہاں تک ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا، وہ اکیلے ہی تھے. ثم رجع مقبلا، پھر وہ واپس آئے، مقبلا متوجہ ہوتے ہوئے کن کی طرف؟ اپنے لشکر کی طرف، صحابہ کرام کی طرف. فاخذوا بلجامه، اب جب وہ واپس آ رہے تھے اپنے لشکر کی طرف، تو انہوں نے، کنہوں نے؟ رومیوں نے پکڑ لیا بلجامه، ان کی لگام کو، یعنی کہ ان کے گھوڑے کی لگام کو. فضربوه ضربتين على عاتقه، چنانچہ انہوں نے انہیں 2 زخم لگائے ان کے کندھے پہ. ان کے کندھے پہ کتنے زخم لگائے انہوں نے؟ 2. بینہما ضربۃ ضربها یوم بدر، ان 2 زخموں کے بیچ میں ایک اور زخم تھا جو انہیں لگا تھا بدر کی لڑائی میں. کن کو؟ زبیر بن عوام کو. تو ایسے ایک کو پتا چلا کہ یہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں، اور بدری صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ہے. دوسرے نمبر پہ یہ بدر کی لڑائی میں صرف شریک نہیں ہوئے بلکہ غازی بنے ہیں، زخم آئے ہیں انہیں. اور تیسرے نمبر پہ کہ اب یرموک کی لڑائی میں شاندار کارنامہ سر انجام دیا، اور وہاں پہ بھی ان کو زخم لگے. کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بدر میں ان کو 1 زخم نہیں لگا تھا، 2 زخم لگے تھے. تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دونوں روایات میں. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یرموک میں 2 زخم لگے، اور یہ زخم کہاں؟ ان کے بیچ میں بدر والا بھی ایک زخم تھا. ٹوٹل ویسے کتنے ہوں گے؟ 4، 2 بدر کے، 2 یرموک کے. مثال کے طور پہ پہلے زخم ایک یرموک کا، پھر بدر والا، پھر یرموک والا، پھر بدر والا. کتنے ہو گئے؟ 4. لیکن یہاں پہ بتانا چاہے کہ یہ 2 زخم جو لگے ہیں ان کے درمیان میں بدر والا زخم تھا. قال عروہ کہتے ہیں كنت ادخل اصابعی، میں اپنی انگلیاں داخل کیا کرتا تھا، فی تلک الضربات، ان زخموں میں. اتنے گہرے زخم تھے کہ میں ان میں انگلیاں داخل کر دیتا تھا. جب ٹھیک ہو گئے نا، لیکن زخم تو ٹھیک ہو گیا بعد میں، لیکن ان کے اثرات رہے، وہ جگہ خالی رہی زخموں والی، تو میں ان میں اپنی انگلیاں داخل کر دیا کرتا تھا. تو میں اپنی انگلیاں داخل کر دیا کرتا تھا ان زخموں میں، العب، جبکہ میں کھیل رہا ہوتا تھا، وانا صغیر، اور تب میں کیا تھا؟ چھوٹا تھا. قال عروہ، یہی عروہ بن زبیر کہتے ہیں، وکان معه عبداللہ بن زبیر یومئذ، اس دن ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے. عروہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی عبداللہ بن زبیر بھی والد صاحب کے ساتھ تھے جنگی یرموک میں، اور عبداللہ بن زبیر یہ صحابی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ صحابی ہیں، اور انہوں نے خلافت کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی تھیں، لیکن خلافت ساری جگہ پہ قائم نہیں ہوئی تھی، کئی شہروں میں ان کی خلافت قائم ہو گئی تھی، اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو یہ جو ہیں عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر، یہ سب ایک طرف زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، اور ان کی ماں کون ہے بلا؟ اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر. تو یعنی کہ والد بھی عظیم، والدہ بھی بڑی عظیم. اور ان کے نانا پھر کون ہوئے؟ ابو بکر صدیق. جی ہاں. تو وکان معه عبداللہ بن زبیر یومئذ، اس دن ان کے ساتھ کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر. وهو ابن 10 سنین، جبکہ وہ 10 سال کے تھے. کون؟ عبداللہ بن زبیر. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہاں پہ لکھتے ہیں 10 سال کے نہیں تھے بلکہ 12 سال کے تھے. تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ وہ تو ان کے بھائی کہہ رہے ہیں وہ 10 سال کے تھے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں 12 سال کے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نے 10 سال کہہ دیا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ 11 کی بجائے کیا کہہ دیتے ہیں؟ 10. 19 کی بجائے 20 کہہ دیتے ہیں، 21 کی بجائے 20 کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ وہ دہائی کا لفظ بولتے ہیں، اور وہ جو کسر ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اکائی کو چھوڑ دیتے ہیں. کہہ دیتے ہیں میں کتنے سال کا ہوں؟ میری عمر تقریباً 30 سال ہے جی.
حالانکہ ہوتا کتنے سال کا؟ 29 سال کا یا 31 سال کا. تو اس انداز سے یہ بات ہو رہی ہے. تو عروہ کہتے ہیں کہ زبیر بن عوام کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے اس دن، اور وہ 10 سال کے تھے. فحملہ علی فرس، تو زبیر بن عوام نے، والد صاحب نے عبداللہ بن زبیر کو سوار کر دیا ایک گھوڑے پہ. ووکل به رجلا، اور ان پہ ڈیوٹی لگا دی ایک آدمی کی. کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ابھی 10 سال کا ہے، یہ چھوٹا ہے، تو گھوڑے پہ میں نے اس کو بٹھا دیا اور آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، دیا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے ان کی. اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ زبیر بن عوام خود بھی جہاد کے لیے گئے ہیں، بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں، 10 سال کے بچے کو. اس کے بعد اور ہمارے لوگ 10 سال کے بچے کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی لے کر نہیں جاتے، درس قرآن میں لے کر نہیں جاتے، درس حدیث میں لے کر نہیں جاتے. اب ہے حدیث نمبر 1854 1854 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی جبل حراء، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حراء والے پہاڑ پہ تھے، غار حراء والے پہاڑ پہ تھے. فتحرک، تو اس نے کیا کی؟ حرکت کرنے لگا، لرزنے لگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسکن حراء، اے حراء اسکن، ٹھہر جا، پرسکون ہو جا. فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تیرے اوپر نہیں ہے مگر ایک نبی یا ایک صدیق یا ایک شہید. وعلیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اس پہاڑ پہ نبی علیہ السلام تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے اوپر کون ہے؟ یا نبی یا صدیق یا شہید، ایسے ہی ہے. اور یہ صحابہ کرام ہیں آپ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہ صحابی یا ان میں کوئی نہ کوئی شہید ہے یا کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ صدیق ہے. تو زبیر بن عوام بھی پھر کیا ہوئے؟ شہید ہوئے تھے. تو یہ ان کی فضیلت ہے، اور ساتھ ہی ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے کہ وہ صدیق ہیں، اور جناب عمر کی فضیلت ہے کہ وہ بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے، جناب علی بھی شہید ہوئے، طلحہ بھی شہید ہوئے، زبیر بھی شہید ہوئے. وفی روایت، اور ایک روایت میں فتحرکت صخرۃ، ایک چٹان نے حرکت کی. فقال، تو آپ نے کہا تھا، اہدا، پرسکون ہو جا، ٹھہر جا. یہ تھے جناب زبیر بن عوام کے فضائل، اور یہیں پہ آج کے درس کا ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم تیزی سے آگے بڑھتے رہیں گے. 1854 احادیث ہو چکی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث باقی رہ گئی ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اور اس کتاب کے اختتام تک ہمیں اللہ تعالی ان دروس کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالی ہمارا یہ وقت اور ہمارا یہ علم قبول فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق دے. اور جو ہمارے الوافی کے دروس میں شریک ہونے والے بھائی ہیں، ان میں سے جو کوئی بیمار ہے، وہ بھائی ہو یا بہن ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا دے، تندرستی دے، صحت دے. خصوصاً روش بھائی، ان کی وائف، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو شفا دے، صحت دے. باقی لوگ بھی جن کو میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اللہ ان سب کو شفا دے. ایسے ہی ہمارے وافی کے دروس میں شریک ہونے والے کئی لوگ یا بہنیں جو فوت ہو گئیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی یہ موت طالب علم والی موت بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. اللہ انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. اور ہم جو الوافی کے دروس میں شریک ہیں، ہمارے جو رشتہ دار، دوست، احباب بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا دے. اور ہم سب کے جو فوت ہونے والے رشتہ دار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اچھی موت دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.